بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید کرتی ہوں طلبہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ادبی اصطلاحات ہے۔ ادبی اصطلاحات سال اول میں 5 نمبر کے MCQs آتے ہیں۔ ادبی اصطلاحات 3 حصوں پر مشتمل ہوتے ہیں جن میں تشبیہ، استعارہ اور تلمیح شامل ہیں۔ آج ہم تشبیہ اور ارکان تشبیہ کا جائزہ لیں گے۔ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب مشابہت پیدا کرنا یا پھر ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دینا تشبیہ کہلاتا ہے۔ علم بیاں کی روح سے تشبیہ کی تعریف ہم یوں کر سکتے ہیں۔ علم بیاں کی اصطلاح میں جب ایک چیز کو کسی مشترک خوبی کی بنا پر کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیا جائے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ تشبیہ کے لیے لازمی شرط ہے کہ جس چیز سے تشبیہ دی جائے اس میں وہ خوبی مسلمہ طور پر زیادہ ہو۔ اگر دونوں چیزوں میں یکساں نوعیت کی خوبی پائی جائے گی تو اسے تشبیہ نہیں بلکہ تشابہ کہیں گے۔ یعنی کہ اگر ہم ایک چیز کو کسی دوسری چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں تو جس چیز سے تشبیہ دے رہے ہیں اس میں وہ خوبی زیادہ مقدار میں پائی جانی چاہیے، یعنی کہ اس کی وہ خوبی ہر کوئی انسان تسلیم کرتا ہو، اس میں شک و شبہ نہ ہو۔ آئیں چند مثالوں کی مدد سے ہم تشبیہ اور تشابہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی مثال ہے، اس چشمے کا پانی برف کی مانند ٹھنڈا ہے۔ یعنی کہ اس مثال میں چشمے کو برف سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ چشمے کے پانی کو برف سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو برف کی ٹھنڈک کو تو ہر خاص اور عام آدمی بھی تسلیم کرتا ہے، اس لیے یہ ہماری مثال تشبیہ کی ہے۔ جبکہ دوسری مثال ہے، اس چشمے کا پانی اس چشمے کے پانی کی طرح ٹھنڈا ہے۔ تو دونوں چشموں کے پانی کی ٹھنڈک کو تو ہر کوئی تسلیم نہیں کرتا، اس لیے یہ ہماری مثال تشابہ کی ہوگی۔ تیسری مثال ہے، شازیہ پھول کی مانند خوبصورت ہے۔ تو اس مثال میں شازیہ کو پھول سے تشبیہ دی گئی ہے۔ تو پھول ایسی چیز ہے جس کی خوبصورتی کو ہر انسان تسلیم کرتا ہے، اس لیے یہ ہماری مثال تشبیہ کی ہوگی۔ چوتھی مثال ہے، شازیہ نہید کی طرح خوبصورت ہے۔ یعنی کہ ایک لڑکی کو کسی دوسری لڑکی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ اس کی مانند قرار دیا گیا ہے۔ تو ایک عام لڑکی کے حسن و جمال کا یقین تو کسی کو نہیں ہوتا، اس لیے یہ ہماری مثال تشابہ کی ہوگی۔ آئیں اب ہم مزید ارکان تشبیہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ارکان تشبیہ عام طور پر 5 ہوتے ہیں: مشبہ، مشبہ بہ، وجہ تشبیہ، حروف تشبیہ اور غرض تشبیہ۔ مشبہ، جس چیز کو تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ اوپر والی مثالوں کو اگر ہم دیکھیں تو اوپر والی مثال میں چشمے کے پانی کو اور شازیہ کو، چشمے کے پانی کو برف سے اور شازیہ کو پھول سے تشبیہ دی گئی تھی، تو مشبہ چشمے کا پانی اور شازیہ ہے۔ مشبہ بہ، جس چیز سے تشبیہ دی جائے اسے مشبہ کہتے ہیں۔ اب مزید ہم اوپر والی مثالوں کو ہی دیکھیں تو اوپر والی مثال میں چشمے کے پانی کو برف سے اور شازیہ کو پھول سے تشبیہ دی گئی تھی، تو مشبہ بہ پھول اور برف ہے۔ وجہ تشبیہ کو وجہ شبہ بھی کہتے ہیں، اور یعنی کہ وہ مشترکہ خوبی جو مشبہ اور مشبہ بہ میں پائی جائے وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ کہلاتی ہے۔ یعنی کہ جس وجہ سے ہم ایک چیز کو کسی دوسری چیز کی مانند قرار دیتے ہیں اس کو ہم وجہ تشبیہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ شازیہ کو پھول سے تشبیہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ اس کا حسن۔ پانی کو یعنی کہ چشمے کے پانی کو برف سے تشبیہ دینے کی وجہ کیا تھی؟ اس کی ٹھنڈک۔ تو وجہ تشبیہ کیا ہوئی؟ ٹھنڈک اور خوبصورتی، ٹھیک ہے۔ حروف تشبیہ، یعنی کہ ایک چیز کو ہم جب مشبہ اور مشبہ بہ کو آپس میں تشبیہ دیتے ہیں نا، تو ان کو تشبیہ دیتے ہوئے ہم جو الفاظ کا استعمال کرتے ہیں درمیان میں، ان الفاظ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انہیں ہم کہتے ہیں حروف تشبیہ۔ جیسے کہ اوپر والی مثال میں ہم نے کہا تھا، شازیہ پھول کی مانند خوبصورت ہے، تو کی مانند ہمارے حروف تشبیہ ہیں، ٹھیک ہے۔ غرض تشبیہ، یعنی کہ جس مقصد کو ظاہر کرنے کے لیے ہم تشبیہ دیتے ہیں اسے ہم غرض تشبیہ کہتے ہیں۔
اوپر والی مثال کو ہی اگر ہم مد نظر رکھ کر جائزہ لیں تو ہم نے کہا تھا شازیہ پھول کی مانند خوبصورت ہے اور چشمے کا پانی برف کی طرح ٹھنڈا ہے۔ تو پہلی مثال میں ہمارا مقصد کیا تھا؟ یعنی کہ شازیہ کی خوبصورتی کو واضح کرنا، اور دوسری مثال میں ہمارا مقصد تھا پانی کی ٹھنڈک کو واضح کرنا۔ تو یہاں پر ہمارے غرض تشبیہ ہیں لڑکی کی خوبصورتی کو واضح کرنا اور پانی کی ٹھنڈک کو واضح کرنا۔ نوٹ: غرض تشبیہ کا ذکر تشبیہ میں موجود نہیں ہوتا لیکن قرینے سے معلوم کیا جا سکتا ہے۔ اب ہم کچھ نثری مثالوں کی مدد سے تشبیہ اور ارکان تشبیہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ بچے کے رخسار ریشم کی طرح نرم و ملائم ہیں۔ یہ ہماری پہلی مثال ہے۔ تو اس میں مشبہ رخسار ہے، مشبہ بے ریشم ہے، حروف تشبیہ کی طرح ہے، وجہ تشبیہ نرمی ہے، اور غرض تشبیہ بچوں کے رخسار کی نرمی کو واضح کرنا ہے۔ دوسری ہماری مثال ہے اس چشمے کا پانی شہد کی طرح میٹھا ہے۔ تو اس میں چشمے کا پانی مشبہ ہے، مشبہ بے شہد ہے، حروف تشبیہ کی طرح ہے، وجہ تشبیہ مٹھاس ہے، اور غرض تشبیہ چشمے کی مٹھاس کو نمایاں کرنا ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ تیسری ہماری جو مثال ہے وہ ہے دلہن تو 14ویں کے چاند کی مانند حسین ہے۔ تو اس میں مشبہ دلہن ہے، چاند مشبہ بے ہے، حروف تشبیہ کی مانند ہے، اور وجہ تشبیہ حسن ہے، اور غرض تشبیہ دلہن کی خوبصورتی کو واضح کرنا ہے۔ چلیں اب ہم کچھ شعری مثالوں کی مدد سے تشبیہ اور ارکان تشبیہ کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا شعر ہے: نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو اس میں مشبہ لب ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ لبوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ مشبہ بے گلاب کی پنکھڑی ہے، حروف تشبیہ یعنی کہ تشبیہ دیتے ہوئے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ کی سی ہے، وجہ تشبیہ نزاکت ہے، اور غرض تشبیہ لبوں کی نزاکت کو واضح کرنا ہے۔ دوسری ہمارا جو شعر ہے وہ ہے: شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم تر آئے تھے دامن تر چلے۔ تو اس میں مشبہ انسان ہے، مشبہ بے شمع ہے، حروف تشبیہ مانند ہے، وجہ تشبیہ رونا ہے، اور غرض تشبیہ انسانی زندگی کے غم کو واضح کرنا ہے۔ تیسرا ہمارا شعر جو کہ بہت ہی مجھے پسند ہے وہ ہے: زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ تو اس میں مشبہ زندگی کو کہا گیا ہے، مشبہ بے طوفان کو کہا گیا ہے، حروف تشبیہ جو ہیں وہ یا ہیں، وجہ تشبیہ طوفانی کیفیت ہے، اور غرض تشبیہ زندگی کے غم کو واضح کرنا ہے۔ شکریہ بیٹا، امید ہے کہ آپ کو میری پورے لیکچر کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی۔ مزید ملتے ہیں نئے لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔